السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کریں گے خواجہ الطاف حسین حالی کی اہم سوانحی تصنیفات کا تعارف۔ اردو کے عناصر خمسہ یعنی 5 اجزاء: سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی اردو کے 5 اجزاء ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ اور حیثیت مسلم ہے، لیکن جس طرح سے فکری سطح پر الطاف حسین حالی نے اردو زبان و ادب کو متاثر کیا، اس طرح سے کسی دوسرے ادیب نے نہیں کیا۔ الطاف حسین حالی سے اردو سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، جنہوں نے اردو زبان و ادب کو 3 سوانح عمریہ، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید دی۔ حیات سعدی کو اردو کی اولین سوانح عمری ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن فنی لحاظ سے یادگار غالب ایک عظیم سوانح عمری ہے۔ یہ سوانح غالب کی زندگی اور ان کے تمام کارناموں کو احاطہ کرتی ہے۔ حیات سعدی حیات سعدی اردو کی باضابطہ پہلی سوانح عمری ہے، جو غالباً 1886 میں منظر عام پر آئی، حالانکہ اس کے سن تصنیف میں اختلاف بھی ہے۔ حیات سعدی 2 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں سعدی کی زندگی سے متعلق جتنی معلومات دستیاب ہو سکتی تھیں درج ہیں۔ دوسرے باب میں سعدی کی شعری و نثری تصانیف پر ناقدانہ و تقابلی تبصرہ کیا گیا ہے۔ خاتمے میں اجمالی نظر سے سعدی کے عام حالات اور شاعری پر بحث موجود ہے۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں فارس اور شیراز کی آب و ہوا، ماحول اور حالات کا ذکر، سعدی کے بچپن کے چند واقعات، تعلیم و تربیت، سلطنت بغداد پر تاتاریوں کے حملے کی تباہی اور ابوبکر سعدی کے دور میں ان کی وطن واپسی اور آخری ایام کا ذکر ہے۔ اس کتاب کی ترتیب میں حالی کے لیے مواد کی فراہمی سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ بعد زمانی کے سبب جس طرح مواد کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، اور بہت سی تفصیلات انتہائی تلاش و کاوش کے باوجود حالی کو نہ مل سکیں۔ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتاب کا سوانحی حصہ تحقیقی اعتبار سے بے مثال بن گیا ہے، جبکہ اس کا دوسرا حصہ تنقیدی اعتبار سے کافی اہم ہے۔ اس طرح حیات سعدی ایک لافانی تصنیف بن گئی ہے۔ یادگار غالب کی شاعری دنیائے ادب میں ایک عظیم کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح غالب کی اردو نثر بھی اردو نثر نگاری کی روایت میں ایک سنگ میل کے طور پر معروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالی نے یادگار غالب میں غالب کی شاعری اور انشا پردازی دارالخلافہ کے آخری دور کا ایک مہتم بالشان واقعہ بلا شبہ خطوط غالب سے جدید اردو نثر کو بے جا تکلف اور تصنع سے الگ ہونے کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یادگار غالب جیسے آفاقی شخص کی زندگی پر پہلی ایسی کتاب ہے جو ان کی زندگی کے سبھی گوشوں پر محیط ہے۔ وہیں دوسری جانب یہ کتاب سوانحی کتب میں اپنے مواد اور وقت کے لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ کتاب 2 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں غالب کی زندگی کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ دوسرا حصہ ان کے کلام پر تنقیدی محاکمے کی شکل میں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ حالی پر استاد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا بھی الزام عائد کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ غالب واقعی ایسے تھے جن کے بارے میں کسی بھی طرح کی مبالغہ آمیزی کبھی کم معلوم ہوتی ہے۔ حیات جاوید حالی کی تیسری سوانح تصنیف حیات جاوید ہے۔ یہ کتاب 1901 میں کانپور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سر سید احمد خان کی زندگی کے حالات و واقعات بالترتیب تاریخی اعتبار سے بیان ہوئے ہیں۔ پہلے حصے میں کل 6 ابواب ہیں، جن میں سر سید احمد خان کی ولادت، خاندان، تعلیم، بچپن، ملازمت، خطابات، ایام غدر کے حالات، سر سید کی خدمات، رسالہ، اسباب بغاوت، ہند کا لکھنا، مرادآباد میں اسکولوں کا قیام، غازی پور میں مدرسے کا قائم ہونا، بعد ازاں علی گڑھ اس کی منتقلی، انگلستان کی روانگی، تہذیب الاخلاق کا اجرا موجود ہیں۔
جبکہ دوسرا حصہ ان کی سرکاری، سیاسی، ملکی، قومی اور مذہبی خدمات کی تفصیل پیش کرنے کے علاوہ سر سید کی مختلف صلاحیتوں، ان کی اخلاق و عادات، شکل و شباہت اور تصورات پر مشتمل ہے۔ حالی کو سر سید کے ساتھ طویل رفاقت کے 25 برس نصیب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ حالی سر سید احمد خاں کی بھرپور تصویر پیش کر سکے۔ حیات جاوید کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ صرف ایک شخصیت ہی کی تصویر نہیں پیش کرتی، بلکہ اس میں پورے عہد کے تغیرات اور تصورات کی صورتحال، اردو دونوں قوموں یعنی انگریز اور مسلمانوں کی نفسیات کی متحرک تصویریں بھی ملتی ہیں۔